سيدنا ومولانا محمد. نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. علامہ اقبال علیہ رحمہ اٹلی میں تشریف لے گئے. اس وقت اٹلی میں فاسٹ تحریک بڑے عروج پہ تھی، اور اس تحریک کا جو روح رواں تھا مسولینی، اس کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر اقبال پاکستان سے اٹلی آئے ہیں، تو اس نے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا. ڈاکٹر اقبال نے ان کی دعوت قبول کر لی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں مسولینی سے ملنے کے لیے گیا تو وہ ایک وسیع کمرے میں میز کے قریب بیٹھا تھا. میز پر کاغذوں کا انبار تھا. اس کا قد اونچا نہیں تھا، لیکن بازو اس کے بھرے ہوئے تھے. سینہ کشادہ اور آنکھیں شکرے کی طرح چمکیلی تھی. رسمی مزاج پرسی کے بعد اس نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میری فاسٹ تحریک کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اقبال نے کہا، آپ نے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، آپ نے ڈسپلن کے اصول کا بڑا حصہ اپنا لیا جسے اسلام انسانی نظام حیات کے لیے ضروری سمجھتا ہے. لیکن اگر آپ اسلام کے نظریہ حیات کو پوری طرح اپنا لیں تو سارا یورپ آپ کے تابع ہو جائے گا. یہ اقبال کا جو جملہ تھا اتنا ہلکا نہیں تھا کہ آسانی سے مسولینی کے ذہن میں آ جاتا، اور اتنا عام بھی نہیں تھا کہ اسے ہلکا سمجھ لیا جاتا. ارشاد فرمایا، اگر آپ اسلام کے مکمل نظام حیات کو اپنا لیں تو سارا یورپ آپ کا تابع ہو جائے گا. یہ اقبال کی بہت بڑی تبلیغ تھی، اور اقبال کی بہت بڑی پشین گوئی تھی. سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت حق کی وہ حکمت کا انداز تھا کہ اقبال کہہ رہا تھا مسولینی تم مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پورا یورپ تیرے تابع ہو جائے گا. یہ بھی ایک فاسٹ تحریک کے بڑے مغرور اور متکبر شخص کے سامنے جا کے اسے دعوت حق اور دعوت اسلام دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ جو تبلیغ ہے، یہ تبلیغ کوئی ملا، کوئی عالم، پروفیسر، عام بندہ نہیں کر سکتا. ہاں، ہم اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں. اس لیول پہ جا کے اقبال کا حوصلہ تھا یا اس کے عشق کی گرمی تھی کہ مسولینی کو دعوت اسلام دے دیا. اللہ اکبر. اور ساتھ فاتح عالم ہونے کی خوشخبری بھی دے دی.
مسولینی نے مزید علامہ صاحب سے پوچھا کوئی اچھوتا سا مشورہ دیں، آپ دنیا پہ ٹریول کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، دنیا کو دیکھا ہے، اسٹڈی کی ہے، کوئی مجھے خوبصورت سا مشورہ دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شہر کی آبادی مقررہ حد سے نہ بڑھنے دو، اس سے زیادہ بسنے والوں کو نئی بستیاں مہیا کی جائیں۔ مسولینی نے حیران ہو کے پوچھا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اقبال نے جواب دیا شہر کی آبادی جس قدر بڑھتی جاتی ہے اس کی تہذیب، اقتصادی توانائی کم ہوتی جاتی ہے، نظم و نسق کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کی تہذیب جو ہے وہ ہلکی ہوتی جاتی ہے، اور ثقافتی توانائی کی جگہ محرکات شر لے لیتے ہیں۔ کرمنلزم وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب گرپ میں شہر نہیں ہوتا۔ اس لیے شہر کو بڑھنے نہ دو، ایک حد تک محدود کر دو شہروں کو، ضرورت پڑے تو نئے شہر آباد کرو۔ اقبال نے پھر ارشاد فرمایا یہ میرا ذاتی نظریہ نہیں ہے، آج سے 1300 سال پہلے میرے پیارے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ارشاد فرمایا جب مدینہ منورہ کی آبادی ایک حد سے تجاوز کر جائے تو مزید لوگوں کو آباد ہونے کی اجازت کی بجائے دوسرا شہر آباد کیا جائے۔ مسولینی نے جب یہ جملہ سنا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ٹیبل پہ ہاتھ مار کے بڑے جوشیلے انداز میں کہا وٹ این ایکسیلنٹ آئیڈیا، یہ تو بڑا کمال کا اصول ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں ہم مسولینی پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اقبال کی جرت کو سلام کرتے ہیں کہ مسولینی جیسے متکبر بندے کو دعوت اسلام دی ہے۔ فرمایا ایک حد سے جب آبادی بڑھنے لگے تو نئے شہر آباد کرو۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، مدینہ منورہ کی آبادی حد سے بڑھنے لگی تو آپ نے ایک شہر آباد کیا جسے کوفہ کہتے ہیں۔ جو لوگ کوفے کے بارے میں آج کل اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب نے کوفے کو آباد کیا ہے۔ 17 ہجری کی بات ہے، آپ نے شہر کوفہ آباد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ڈیوٹی جس صحابی کی لگائی وہ بھی بڑا کمال تھا، اسے فاتح ایران کہتے ہیں، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور یہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی ان کا شمار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کوفہ شہر کو راس الاسلام کہتے تھے کہ یہ اسلام کا سر ہے، آپ اسے راس العرب بھی فرماتے تھے، اور پھر فرماتے تھے رمح اللہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر کو قبۃ الاسلام فرمایا کرتے تھے اور اہل اسلام قرار دیتے تھے۔ حضرت علی اسے کنز الایمان کہتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے کا جو نام رکھا ہے نا کنز الایمان، یہ انہی سے لیا ہے مولا علی پاک سے۔ مولا علی کوفے کو کنز الایمان فرمایا کرتے تھے، جمجمۃ الاسلام فرمایا کرتے تھے، سیف اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوفے کا شہر اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت علی پاک کا ساتھ کوفیوں نے جس انداز میں دیا ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، محبت اور اخلاص کی حد کر دی ہے مولا علی کے ساتھ کوفے والوں نے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ امام حسین سے بے وفائی کی ہے، وہ کوفے والوں میں کچھ وہ لوگ بھی بستے تھے جنہیں رافضی کہتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ امام حسین اور امام زید، پہلے امام حسین اور بعد میں امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام زید، انہوں نے بھی پھر ایک مرتبہ کربلا کو آباد کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم پوری ایک گفتگو کریں گے امام زید پہ۔ امام حسین سے جنہوں نے تقیہ بازی سے کام لیا، بے وفائی کی، وہ کوفے میں بسنے والے کچھ لوگ تھے جنہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال سمجھنی ہو تو سادہ سی ہے، مدینہ منورہ کتنا مقدس شہر ہے، پر اس میں منافقین بھی رہتے تھے۔ منافقین کے رہنے سے مدینے کے تقدس میں فرق نہیں آتا، اسی طرح کوفے میں رافضیوں کے رہنے سے کوفے کے تقدس میں فرق نہیں آتا۔ یہ وہی شہر ہے، طبقات ابن سعد میں تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے۔ حضرت امام سعد فرماتے ہیں اور صاحب فتوح البلدان لکھتے ہیں کہ 1050 صحابہ آباد ہوئے اس شہر میں۔
1050 جن میں 70 اصحاب بدر تھے، یہ صحابہ کی اعلیٰ کیٹیگری ہے، اور ان میں 300 بیت رضوان والے صحابہ سے، 1400 میں سے 300 اور 313 میں سے 70، جہاں اتنے ہدایت کے نجوم اور ستارے موجود ہوں، اس شہر کی روشنی اور تبانی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت مولا علی پاک نے، جنہیں مدینہ العلم کا دروازہ کہا جاتا ہے، مدینہ چھوڑ کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا ہے، اور پھر آپ کے آنے سے، مولا علی کے آنے سے، اور اتنے سارے 70 بدری صحابہ کے آنے سے، اور 300 بیت رضوان والے صحابہ کے یہاں آ جانے سے، یہ شہر علم و عرفان کا ایک گڑھ بنا۔ اسی شہر میں ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام، اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے بچے کا نام ثابت رکھا، اپنے بچے کو ساتھ لے کے گھر میں فالودہ بنایا۔ یہ فالودے کی ریڑیاں ہمارے شہروں میں بھی ہوتی ہیں، فالودہ ایک پیالے میں ڈال کے اپنے بچے کے ہاتھ میں پکڑایا، انگلی سے لگا کے جامع مسجد کوفہ میں لے کے مولا علی کے پاس کیا۔ مولا علی مسند خلافت پہ تھے اور کوفہ میں دارالحکومت تھا، جا کے فالودہ پیش کیا، مولا علی پاک نے فالودہ تناول فرمایا، اور اس کے بچے کے باپ نے دعائے خیر کے لیے عرض کی۔ مولا علی نے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائے خیر کی، مولا اس میں برکتیں عطا کر دے، اس بچے کو برکتیں دے دے، اس پہ مہربانیاں فرما دے، اسے خاص کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس بچے کا نام تھا ثابت۔ پھر اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، تجارت کرتے کرتے سلک کی فیکٹری، ریشم کی فیکٹری کوفہ میں اس نے لگائی، اور جامع مسجد کوفہ کے بالکل اٹیچ وہ فیکٹری تھی، اور مین پہ اس نے ایک شاپنگ مال بنایا جہاں پہ دنیا بھر کا اعلیٰ ترین ریشم جو تھا اور ریشمی کپڑے ملا کرتے تھے۔ اور یہ آپ نے دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ایک دام۔ اس نوجوان ثابت کے بیٹے نے اپنی دکان پہ لوگو لگایا ایک دام کا، یہ سب سے پہلے دنیا پہ، دنیا اسلام میں یہ ایک دام والا لوگو تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے نا ایک دام لکھا ہو تو پھر ایمانداری بھی ہو۔ میں ایمانداری کا ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے، دو بلکہ رکھتا ہوں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، نوکر دکان پہ بیٹھا تھا، اس نے ایک ریشمی سوٹ 400 میں 1000 درہم میں بیچ دیا۔ جب واپس آئے تو 1000 درہم پیش کیا، فرمایا یہ تو 400 والا تھا۔ بندہ کہاں کا تھا؟ کہنے لگا مدینہ کا تھا۔ آپ نے تلاش کیا پر وہ بندہ کپڑا لے کے چلا گیا، ایک سوٹ تھا۔ یہ نوجوان مدینہ منورہ جا پہنچا، ایمان لگتا ہے کہ نہیں دل میں؟ مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گیا، کئی دن مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا رہا۔ آخر اس نے سوٹ سلوایا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو آپ نے اپنے کپڑے کو پہچان لیا، فرمایا نوجوان یہ کپڑا تو میرا ہے۔ اس نے کہا میں نے ابو حنیفہ کی دکان سے لیا ہے، نعمان کی دکان سے، کوفہ سے خریدا ہے۔ تیرا کیسے ہو گیا؟ فرمایا وہ میری دکان ہے، یہ 400 کا تھا، غلطی سے نوکر نے 1000 کا بیچ دیا ہے، یا تو یہ 600 درہم لے لو یا 1000 اپنا لو اور یہ سوٹ مجھے واپس کر دو۔ ایمانداری کا یہ معیار تھا۔ ایک بوڑھی مائی آئی کہ میں اپنے بیٹی کو ریشمی سوٹ دینا چاہتی ہوں، یوں کرو میں غریب ہوں، مجھ سے منافع نہ لو۔ 2 سوٹ تھے، بڑے اعلیٰ معیار کے، خوبصورت رنگ کے، ایک جیسے تھے۔ یہ جو سوٹ ہے نا یہ میں نے پسند کیا ہے، بغیر منافع کے مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا اماں 4 دینار دے دے۔ فرمایا مذاق کرتے ہیں آپ مجھ سے، یہ تو 200 دینار کا ہوگا کم از کم۔ فرمایا نہیں، یہ جتنے میں نے خریدا تھا نا اس میں ایک سوٹ بیچ دیا، خریداری کی رقم سے 4 درہم ہی باقی بچتے ہیں، منافع تو نے مجھ سے معاف کروا لیا، اب یہ 4 درہم کا ہی ہے یا دینار کا۔ آپ نے 4 درہم، یہ ایمانداری کا وہ اعلیٰ معیار تھا۔ یہی نوجوان جب یہ اپنی دکان کی طرف جاتا تھا تو رستے میں حدیث کی دنیا کے بہت بڑے امام شعبی کا گھر پڑتا تھا۔ وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے بازار میں
چلتے ہوئے خوبصورت نوجوان کو دیکھا، سر جھکا ہوا ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات ہیں۔ یہ نوجوان بڑی لطافت سے اپنی دکان کی طرف جا رہا ہے، اسے بلا کے ارشاد فرمایا نوجوان پڑھتے ہو؟ عرض کی نہیں پڑھتا۔ فرمایا تیرے چہرے پہ علم چھلکتا ہے، کسی سے پڑھا کرو۔ تو پھر اس نوجوان نے پڑھنا شروع کیا، علم کی تحصیل شروع کی۔ اپنے کوفے کے بہت بڑے استاد امام حماد کی محفل میں بیٹھنا شروع کیا۔ زور تک یہ کام کرتا، زور کے بعد محفل علم لگتی تھی، اس میں حدیث پڑھنا شروع کر دی، فقہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک دن ایک عورت نے دیکھا کہ یہ نوجوان پڑھا لکھا لگتا ہے، اس نے پوچھا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ابھی تک امام یہاں تک نہیں پہنچے تھے تعلیم میں۔ فرمایا تم جا کے حماد سے پوچھ لو۔ وہ حماد کے گھر گئی، باہر کھڑے رہے، جب واپس آئی تو ارشاد فرمایا اماں مجھے بھی بتانا وہ کیا طریقہ بتایا ہے امام حماد نے۔ تو اس نے بتا دیا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ طریقہ ہے۔ تو غیرت آئی کہ یار تو بھی سیکھ لے امام حماد سے۔ تو پھر باقاعدہ علم فقہ سیکھنا شروع کیا، اور چلتے چلتے پھر یہی نوجوان اپنے زمانے کا امام بنا، جسے زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے۔ نعمان بن ثابت آپ کا نام تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے لقب سے آپ زمانے میں مشہور ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب شہنشاہ عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ مشہور زمانہ ستمگر اور ظالم حکمران حجاج بن یوسف بغداد کا گورنر تھا۔ ائمہ اور محدثین اور علماء کو یہ بہت تنگ کرتا تھا، لیکن 95 ہجری میں حجاج مر گیا، عبد الملک بن مروان بھی مر گیا، اس کا بیٹا جو تھا سلیمان بن عبد الملک نہیں، اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک جو تھا وہ تخت نشین ہوا۔ 1 سال کے بعد یہ بھی مر گیا، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک جو تھا وہ تخت نشین ہوا۔ سعادت ازلی نے اس کی رہنمائی کی۔ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ بندہ نہیں دیکھتا کیسا ہے، وہ کان سے پکڑ کے کروا لیتا۔ اتنے بڑے حجاج ظالم سے اس نے قرآن کے اعراب لگوا لیے۔ اللہ اکبر۔ سعادت ازلی نے کرم کیا، سلیمان بن عبد الملک سے کو کہ دل میں ڈالا کہ تو اپنا ولی عہد عمر بن عبد العزیز کو بنا لے۔ عمر بن عبد العزیز ولی عہد بنے۔ 99 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک مر گیا تو تخت خلافت پہ عمر بن عبد العزیز تشریف فرما ہوئے، اور پھر سے آپ نے خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کیا۔ پھر سے ایک مرتبہ زمانے میں روئے زمین پہ عدل و انصاف سے روئے زمین کو بھر دیا، اور پھر آپ نے احادیث نبویہ کی تدوین کا بیڑا اٹھایا، صحابہ کو تلاش کیا، حدیثوں کو تحریر کروایا، نشر و اشاعت کا کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب امام اعظم پڑھ رہے تھے ابو حنیفہ۔ اس طرح کا ماحول میسر آیا، توجہ علم کلام پہ تھی، لیکن یہ بنیادی مذہبی عقائد پر اختلاف پر قرآن و حدیث سے صحیح موقف کی حمایت میں دلائل تلاش کر کے اسے یاد کرتے تھے، اور غلط نظریات کی تردید ان کی مراد تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اسے کیا کہہ لیں، فرقہ واریت عروج پہ تھی، اسلام میں داخل ہو رہی تھی، خارجیت پھیل رہی تھی، مولا علی کے زمانے میں یہ پیدا ہوئی ہے، اور رافضیت جو تھی وہ بھی زمانے میں پھیل رہی تھی، اور ان کے عقائد بڑے عجیب تھے۔ انشاءاللہ خارجیت اور رافضیت پہ ہم پوری ایک گفتگو کریں گے۔ بنیادی عقائد پہ جو حملے ہوتے تھے غیر فرقوں کے، اس سے تحفظ کے لیے امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس دور میں عوام و خاص کو، حکام کو، قاضیوں کو، ججز حضرات کو اور عبادت گزاروں کو علم فقہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ فقہ کہتے ہیں مسائل کو سمجھنے کو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ سیکھی، اور پھر
فقہ حنفی کی بنیاد رکھی. یہ فقہ جن لوگوں سے آپ نے پڑھی، حدیث کا علم جن لوگوں سے پڑھا، یہ الگ الگ مجھے گفتگو کرنے کا تقاضا کرتا ہے. انشاءاللہ ہم کبھی اس پہ بھی بات کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے فقہ کی بنیاد ایک حدیث شریف کو قرار دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا، یمن فتح ہوا تو یمن کا گورنر معاذ بن جبل کو بنایا آپ نے. اور معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے پوچھا کہ معاذ بن جبل جی یا رسول اللہ. اسے امام ولی الدین تبریزی نے مشکات شریف میں اس روایت کو لکھا ہے، امام ترمذی نے اسے ترمذی شریف میں، اور امام ابو داؤد سجستانی نے اسے سنن ابی داؤد میں تحریر کیا ہے، اور امام دیلمی نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے. آقا علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو عرض کی آقا کتاب اللہ کو دیکھ کے فیصلے کروں گا اس کے مطابق. ارشاد فرمایا کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملا تو ارشاد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی احادیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ کروں گا. ارشاد فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملا تو نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے رہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اجتہاد اور غور و فکر کر کے فیصلہ کروں گا. اس اجتہاد اور غور و فکر سے قرآن و سنت کے مطابق مسئلے بیان کرنے کو فقہ کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی فقہ حنفیہ کی بنیاد رکھنی تھی تو اسی حدیث کو سامنے رکھا. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے جسے ہم حنفی کہتے ہیں، یہ فقہ حنفی کے کروڑوں مسائل اس پہ شاہد ہیں کہ امام صاحب نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو سامنے رکھا ہے، پھر محمد عربی کے فرمان اور حدیث کو سامنے رکھا ہے، پھر اضافہ یہ کیا پھر صحابہ کے فیصلے سامنے رکھے کہ صحابہ نے اپنے دور میں اس مسئلے پہ کیا فیصلہ دیا تھا. جب ایک ہی مسئلے پہ دو صحابہ کی رائیں مختلف ہو گئیں تو پھر دیکھا ہے کہ دونوں میں علم میں افضل کون ہے، اس رائے کو اختیار کر لیا. اور جب اس طرح کی بھی کوئی روایت نہیں ملی تو پھر قرآن و سنت کے حکام کو ذہن میں رکھ کے پھر اجتہاد اور قیاس سے کام لیا. یہ آپ کے چار بنیادی کتاب اللہ، حدیث رسول، صحابہ کا عمل اور پھر قیاس، چوتھے درجے پہ جا کے. اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ لوگوں اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میرے کسی مسئلے کے مقابلے میں اگر میرے نبی کی حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا، محمد عربی کی حدیث پہ عمل کر دینا. یہ وہ اعلیٰ معیار تقویٰ تھا اور فقہ کا وہ اعلیٰ معیار تھا جو کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتا. امام عبد الوہاب الشارانی میزان و شریعت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ابو متی نے کہا کہ میں جامع مسجد کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھا. امام جعفر الصادق آئے، رسول اللہ کے خاندان کے یہ حضرت سفیان ثوری عظیم محدث ہیں، یہ امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں، یہ بھی آئے. مقاتل بن حبان بہت بڑے محدث ہیں، یہ بھی آئے. حماد بن مسلمہ وغیرہ بہت سے عالم لوگ اکٹھے ہو کے امام جعفر الصادق کے ساتھ تھے. یہ علماء کی، محدثین کی، فقہاء کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کے امام صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ سنا ہے آپ حدیث کے مقابلے میں اپنی قیاس کو، اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں؟ فرمایا بالکل بھی نہیں دیتا. آپ تک یہ بات جو پہنچی ہے غلط. فرمایا تم کیسے مسئلے بیان کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا میرا طریق ہے سب سے پہلے میں کتاب اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کی کتاب کو، پھر میں سنت رسول کو دیکھتا ہوں، حدیث کو دیکھتا ہوں، پھر میں صحابہ کے فیصلے دیکھتا ہوں. اگر ایک ہی مسئلے پہ مختلف فیصلے ہوں تو جو صحابی عالم ہوتا ہے میں اس کے مسئلے پہ عمل کرتا ہوں، اور اگر مجھے اس طرح کی کوئی صورت نہ ملے پھر میں قیاس کرتا ہوں. اتنی بات سننی تھی تو امام جعفر الصادق اور آپ کے ساتھ سفیان ثوری اور مقاتل یہ سارے اتنے باغ ہو گئے کہ وہ آپ کے ہاتھ اور گھٹنے چوم رہے تھے، ہاتھ اور گھٹنے چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہمیں آپ علماء کے سردار ہیں، آپ علماء کے سردار ہیں، ہم نے جو آپ کے بارے میں سنا تھا ہمارے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیں. آقا علیہ السلام کے وصال کرنے کیے ہوئے آقا علیہ السلام کو تقریباً
تقریباً آپ نے 10 ہجری میں انتقال فرمایا. 60 سال کے بعد این جب 70 سال یعنی آقا علیہ السلام کی وصال کے 60 سال بعد اور 70 ہجری میں امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کوفہ میں ان کی ولادت ہوئی اور 150 ہجری اسی مہینے کی 2 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. پھر کہیں جا کے 195 ہجری میں امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں. امام کے وصال کے 45 سال بعد امام بخاری ابھی پیدا ہوئے ہیں. اور امام بخاری کے میں نے جو پڑھا ایک روایت میں 11 واسطوں سے اور دوسری میں 19 واسطوں سے امام بخاری کے استادوں کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. 55 حضرت انس بن مالک سے کوفہ میں ملاقات کی ہے صحابی رسول سے. حضرت ابو طفیل کی زندگی میں 15 حج مکہ میں کیے ہیں, یہ مکہ میں رہتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن اوفا کی زیارت کی ہے. اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہو گیا. تو امام اعظم کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا. چلیں, میں بات کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ حنفیہ ترتیب دی ہے تو اس کا اصول قرآن رکھا ہے, قرآن کے بعد پھر حدیث ہے, پھر صحابہ کا عمل ہے اور پھر صحابہ کے بعد قیاس ہے, اجتہاد اور اپنی رائے. میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. مسئلہ مشکل ضرور ہے پر یہ اونچی باتیں سنیں گے تو پھر ہی ہم بڑے آدمی بنیں گے نا جی. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے جماعت میں, اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث ہے کہ لا صلو الا بفاتحۃ الکتاب, کہ جس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی. احناف اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتی, توجہ ہے نا جی, مسئلہ ہے. امام کے پیچھے سورت فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا, امام پڑھے گا. امام کی پڑھائی ہی مقتدی کی, امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. جب امام صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیوں کہتے ہیں, فرمایا جب میں نے اس مسئلے کو دیکھا تو میری فقہ کی بنیاد جو تھی وہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن تھا. میں نے یہ مسئلہ قرآن میں دیکھا تو میرے سامنے سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 204 ہے. آیت نمبر 204 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو تم اسے غور سے سنو. تم اسے, میرے ساتھ سارے دوست مل کے کہیں آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ہو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تم اسے غور سے سنو. کیسے؟ اچھا, ایک بندہ فاتحہ پڑھتا ہے, امام اگر پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن, آپ بھی پیچھے پڑھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ غور ہو جائے گا آپ کا؟ فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو غور سے سنو. وَأَنْصِتُوا, اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے. اچھا, پھر یہ لوگ کہیں گے کہ لو جناب چلو جمعے تے اچھی قرات ہوں ہے, مغرب تے عشاء تے فجر تے بھی تے زور اثر تے امام چپ ہوں پھر تے پڑھ سکنے ہیں سورت فاتحہ. تو آپ نے اسی آیت کا اگلا لفظ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تم اسے غور سے سنو. یہ جمعے کی نماز, عیدین کی نماز, فجر, مغرب اور عشاء کی نماز جس میں امام اونچی آواز سے سورت فاتحہ یا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو. لوگوں نے پوچھا حضرت ظہر اور عصر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا وَأَنْصِتُوا, اور تم خاموش رہو. وَأَنْصِتُوا, اور تم خاموش رہو. خاموش
خاموش رہو. فرمایا ظہر اور عصر میں صرف خاموش رہو, کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا اونچی آواز میں تو سننا یہاں پہ نہیں ہوگا. باقی نمازوں میں امام قرآن پڑھتا رہے فاستمعوا لہ, اور فرمایا یہ حکم عام ہے, قرآن نماز کے اندر پڑھا جائے یا نماز کے باہر پڑھا جائے, دونوں صورتوں میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں خاموشی سے سننا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نے خاموشی سے. چلیں میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, آپ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں, کیا قرآن پہ عمل ہو گیا کہ نہ ہوا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا کمال یہ ہے کہ آپ ہر مسئلے کو پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں پھر حدیث میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چلیں ہم اس پہ بھی حدیث پڑھتے ہیں. امام بخاری نے یہاں پہ حدیث بیان کی. یہ حدیث لکھنے والے موطا امام محمد حدیث کی کتاب کا نام ہے, اور اس کی تمام اسناد پہ محدثین متفق ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے, اور اس کے جو راوی ہیں وہ سارے صحابہ ستہ کے ہیں, کوئی اور دوسرا تیسرا بندہ بھی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی خلف امام فإن قراءۃ الامام, فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. امام کی قرات ہی, میرے ساتھ مل کے کہیے, مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آئے, امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. یہ حدیث صحیح ہے, اور ہماری یہ اس وقت کی حدیث ہے جب بخاری ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. امام مسلم بخاری کے شاگرد ہیں, اور انشاءاللہ امام بخاری پہ ہم پوری ایک گفتگو کریں گے. امام بخاری کا مرتبہ بڑا ہی بلند ہے, پر وہ جس مرتبے پہ فائز ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اس سے کئی گنا اعلیٰ درجے پہ تشریف فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کچھ لوگ مل کے آئے. آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, آپ نے فرمایا نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں ایک بات عرض کروں, ہاں یہ جو حدیث ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, تو امام صاحب نے فرمایا بالکل نہیں ہوندی, پر بندہ کلا پردہ پہ ہوئے تے نہیں ہوندی. فاتحہ پڑھے بغیر نہیں ہوندی, پر کلا پردہ. اس حدیث سے وہ مراد ہے, اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا, قرآن پہ بھی عمل ہو گیا, اور پھر اس حدیث پہ بھی جس میں باقاعدہ امام کے پیچھے کی بات. اس حدیث میں یہ نہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ تم پڑھو, یہاں پہ ہے من صلی خلف امام, جو امام کے پیچھے تھا نماز پڑھ رہا تھا, فإن قراءۃ الامام, بے شک اس کی قراءت امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے. اس میں واضح طور پہ حدیث ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کچھ بندے آئے, کچھ 10 20 50 60 ہوں گے. ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. فرمایا یار توجہ ہے تو میں بڑا خوبصورت نقطہ ہے. فرمایا جے تسی میں کیونکہ ایک بندہ معذرت جی, میں ایک بندہ ہاں, تسی بہتے بندے ہو, میں کیویں تہاڈے نال گل کراں گا. انج کرو تسی سارے مل کے ایک بندے نو اپنا نمائندہ بنا لو, انہوں بناؤ کہ تہاڈی گل او دی گل ہوے, او دا فیصلہ تہاڈا فیصلہ جدے تے تانوں اعتماد ہے, تے پھر میں او دے نال بحث کرنا بس کرنا. انہوں نے ایک دوجے ول ویکھیا, فرمایا اس بندے نو بنایا جے جدی گل تہاڈی گل ہوے, جدا اقرار تہاڈا اقرار ہوے, جدا من لینا تہاڈا من لینا, جدا بولنا تہاڈا بولنا ہوے. ایک بندہ اور 70 بندے بیٹھے ہون تے ساری بولن لگ پین, گل تے نہیں نا, فیصلہ تو نہیں ہوتا نا, کیوں جناب ایسا ہی ہے نا. میری بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا پہلے تم آپس میں کسی ایک کو نمائندہ بنا لو, پھر بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک بندے کو نمائندہ بنا لیا جو ان سے معتبر تھا, یہ بات کرے گا ہماری. فرمایا جو بات یہ کرے وہی تمہاری ہوگی نا؟ ہاں جی وہی ہوگی. فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں. نہیں 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 سمجھ آئی تو پھر بھی زبان الگ ہے. بڑی کمال سے یہ مسئلہ سمجھا دیا, دلائل بھی ابھی نہیں دیے. فرمایا دلائل پڑھنے ہو تو اللہ کا قرآن ہے,
حدیث پڑھنی ہو تو موتا امام محمد کی حدیث ہے، فرمایا جو امام پڑھتا ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ فرمایا تم 70 بندے ایک بندے کو امام بنا لو، جو وہ بات کرے سمجھا جائے گا، یہی تمہارا موقف ہے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سارے بولنا شروع کر، ہائے ہائے سبحان اللہ، زور سے محبت سے سبحان اللہ کیجئے۔ ہاں چلیں میں ایک اور بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے، یوں تو میں امام کی باتیں کرتا رہوں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، اس میں بھی یقین مانے تو ہمارا ہی قصور ہے۔ وہ ہماری ایک مسجد کے امام ہیں میرے علاقے میں، ان سے کسی نے کہا کہ جناب اس مسئلے میں کا کیا حل ہے؟ وہ کہنا جی ائمہ حضرات یہ کہتے ہیں، ائمہ یہ کہتے ہیں۔ وہ مسجد کے صدر صاحب کہتے ہیں یارو اگلا بندہ حدیث پڑھتا بہ تو ائمہ دی گل کردا۔ ہاں ضرورت ہے کہ ائمہ کرام نے جس حدیث کو بنیاد بنایا وہ پڑھ کے سنانی چاہیے، جو ان کے اصول تھے وہ سمجھانے چاہیے، لیکن ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہمیں اپنے موقف پہ دلائل دینے نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب امام اعظم کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب مسند امام اعظم ہونی چاہیے تھی، زمانے میں بخاری نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بخاری کو کروڑ سلام ہے ہمارا، اور امام بخاری اپنی ثلاثیات احادیث کی وجہ سے بخاری پہ فخر کرتے ہیں کہ 3 بندوں کے واسطوں سے حدیثیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن امام اعظم کی ابو حنیفہ کی کتاب میں 16 حدیثیں احادیات ہیں جو ایک ہی راوی کے بعد حضور تک پہنچتی ہیں سندیں۔ کیونکہ آپ نے حضور کے صحابہ سے ڈائریکٹلی ملاقات کی ہے، ڈائریکٹ صحابہ سے پڑھا ہے یا پھر تابعین سے پڑھا ہے، تو حدیث کا اعلیٰ معیار ہے۔ اس کے بعد پھر ثنایات آتی ہیں، وہ بہت ساری امام اعظم کی کتاب میں ثنایات ہیں، 2 واسطوں سے حدیثیں ہیں، اور پھر کہیں جا کے ثلاثیات کی باری آتی ہے، یہاں پہ امام بخاری قریب ہو جاتے ہیں مسند امام اعظم کے۔ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، اعتراف جرم ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اب دور اور زمانہ وہ آیا ہے کہ اب قرآن و سنت پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کس سے کہانیاں شعر و شاعری دوڑے مائے سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں، یہاں پہ قرآن اور حدیث سننے سنانے کی بات ہے۔ چلیں تو اگلا ایک خوبصورت ایک ہی پوائنٹ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ امام ابن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ امام اوزائی یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، حضرت امام اعظم کے زمانے میں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، دادا استاد ہیں۔ امام اوزائی ابو کی مکہ شریف میں حج کے موقع پہ امام اوزائی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ رفع یدین کرنے والے تھے امام اوزائی۔ رکوع، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے یوں ہاتھ لگا کے رفع یدین کرتے۔ امام اوزائی کہنے لگے ابو حنیفہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے رکوع پہ اٹھتے ہوئے اور رکوع پہ جاتے ہوئے؟ فرمایا اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس لیے نہیں کرتا۔ ایک ہی جملے میں فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس جو حدیث پہنچی ہے رسول اللہ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، بعد میں۔ امام اوزانی کا حدیث ہے، مجھ سے زہری نے بیان کیا، یہ سند والے لوگ ہیں، مجھ سے زہری نے بیان کیا، زہری محدث ہے، مجھ سے زہری نے بیان کیا، زہری سے سالم نے بیان کیا، سالم نے عبداللہ بن عمر سے، سالم حضرت عمر کا پوتا ہے اور عبداللہ بن عمر حضرت عمر پاک کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، یعنی میں نے یہ حدیث زہری سے سنی ہے، زہری نے عمر بن خطاب کے پوتے حضرت سالم سے سنی ہے، حضرت سالم نے اپنے ابا جی حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث سنی ہے۔ آقا علیہ السلام افتتاح نماز کے وقت، رکوع کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ یہ امام اوزائی نے یہ حدیث پڑھی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے حماد نے بیان کیا ہے، حماد نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور اسود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ امام اوزائی نے جب دونوں کے پاس حدیثیں، سمجھ آ رہی ہے جناب، دونوں کے پاس حدیثیں، امام اوزائی نے کہا میں زہری اور سالم اور عبداللہ بن عمر کی بات کرتا ہوں،
اور آپ حماد ابراہیم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ نے بڑا کمال کا جواب دیا، فرمایا تیری حدیث کے راویوں میں میری میں حماد ہے، حماد تیرے راوی زہری سے افضل ہے علم میں، اس کا انکار کسی بھی حدیث کے عالم نے نہیں کیا۔ فرمایا دوسرا میرا راوی ابراہیم ہے، ابراہیم عمر بن خطاب کے پوتے سالم سے علم میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہاں تیسرا راوی عبداللہ بن عمر، یہ صحابی رسول ہے، پر میرا جو راوی ہے نا جسے اسود کہتے ہیں یا اسود کہتے ہیں، وہ صحابی تو نہیں تابعی ہے، پر صحابی رسول عبداللہ بن عمر سے علم میں اعلیٰ ہے، اس پہ بھی کسی کو اختلاف نہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود تو پھر عبداللہ بن مسعود ہیں، صحابیوں میں علم تھا نا، عبداللہ بن مسعود کو علم کی گٹھڑی کہا جاتا تھا، صحابہ میں مشہور تھا کہ عبداللہ بن مسعود عالم صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر علم کے اعتبار سے ان کے برابر نہیں ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا امام اوزاعی سے کہ حدیث تیرے پاس بھی ہے، حدیث میرے پاس بھی ہے، دونوں میں مختلف چیزیں ہیں، تیرے پاس حدیث میں رفع یدین کرنا ہے، میرے پاس رفع یدین کرنا نہیں، پر دیکھ تو صحیح تیری حدیث کو بیان کرنے والے ادنا لوگ ہیں، سارے اعلیٰ لوگ تو میری حدیث میں موجود ہیں، اس لیے میں ادنا لوگوں کی حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اعلیٰ راویوں کی حدیث پہ میں عمل کرتا ہوں۔ اور پھر آگے چل کے آپ نے ایک پوری حدیث پڑھی جس میں عبداللہ بن عمر نے بھی باقی زندگی میں رفع یدین چھوڑ دیا تھا، بقیہ زندگی میں۔ پھر آپ نے مسئلہ سمجھایا امام اوزاعی تو حدیث کا بڑا عالم ہوگا، میں تجھے سلام کرتا ہوں، پر مجھے پتا ہے کہ حدیثیں دو ہیں، ایک عمل ہے صحابی کا جسے وہ بیان کر دیتا ہے، بعد میں وہ ایک عمل کرتا ہے، اس کا عمل اس کے بیان سے اعلیٰ ہے، اس کا عمل اس کے بیان سے اعلیٰ ہے۔ تو میں عبداللہ بن عمر کے عمل پہ بھی عمل کرتا ہوں، اور عبداللہ بن مسعود کو افضلیت خدا نے دی ہے علم کی دنیا میں، اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اس طرح کے اور بھی بے شمار مسائل ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل اتنے کمال کے ہیں کہ اگر ہم ان پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو سمجھ آتی ہے کہ خدا نے جو ذہانت امام اعظم ابو حنیفہ کو دی تھی، جو کمال اخذ حدیث سے ابو حنیفہ کو دیا تھا، فرق ہے نا، ہیں ساری صحابہ۔ چلے میں مثال پہ ایک بات کہہ دوں، مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں اور رہ لے یا میری بارگاہ میں واپس آ جائے، تو اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جانا بہتر سمجھائے، اتنی بات تھی سادہ سی۔ تو ابو بکر صدیق رازدار نبوت رونے لگے، باقی صحابہ کہتے ابو بکر روتے کیوں؟ چلے میں آگے نہیں جانا چاہتا، حدیث سب کے سامنے ہے، پر اس حدیث کا جو مطلب ابو بکر نے سمجھا، اس حدیث کا مطلب لوگ ظاہری لفظوں تک اڑے رہے، باقی صحابہ ان کی عظمت کو سلام ہے کہ میرے مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں، پر جو عظمت خدا نے ابو بکر کو دی تھی، جو فہم ابو بکر صدیق کو دیا تھا، جو سمجھ حدیث کی ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی تھی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں۔ آپ رونے لگے، صحابہ پوچھتے ابو بکر صدیق روتے کیوں؟ اور فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، مصطفیٰ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سمجھ اور فہم تھا یہ اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کئی درجے زمانے سے زیادہ دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے لوگ کثرت سے ہیں۔ اللہ جل مجدہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں۔ صدق اللہ العظیم۔